بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے سیانے ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گندگی میں پتھر پھینکیں گے، کنکر پھینکیں گے یا اس کو کریدنے کی کوشش کریں گے تو عین ممکن ہے اس گندگی کے چھینٹے آپ کے اپنے اوپر پڑنا شروع ہو جائیں۔ اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جب سے یہ مبینہ واہیات، نازیبا، غلیظ آڈیوز، ویڈیوز لیک کرنے یا لیک ہونے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے ہم یہی کہہ رہے ہیں، مجھ جیسے بہت سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا نہ ہو کہ یہ گندگی آپ کے گھر تک پہنچ جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں کے خلاف یہ آڈیوز اور ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں یا سامنے آنے والی ہیں، ان کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمارے معاشرے کی عمومی صحت اس سے کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ ہماری جو نئی نسل ہے اب اس کے لیے کسی بھی شخص کا پلے بوائے ہونا، وومنائزر ہونا، مختلف اخلاقی بے راروی جو چیزیں ہیں یا معاشی اقدار ہیں، اس حوالے سے اب بڑے دکھ کی بات ہے، ان کی صحت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑنے والا۔ وہ اب اس چیز کو شاید سٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ ایسی خرافات جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ مغربی معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ تمام خرافات ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہیں۔ یہ تھم نیل پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری 4 اداکارائیں یا ماڈلز جو ہیں ان پر سنگین ترین الزامات لگائے گئے ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ سنگین الزامات کی زد میں ہیں۔ کسی نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ الزامات کس حد تک درست ہیں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں الزام لگانے والا کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ الزام غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ الزام برائے الزام لگا دیتا ہے کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں گمراہ ہے، فلاں بد کردار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اداکارائیں ہیں اپنے طور پر یہ صف اول کی اداکارائیں یا ماڈلز ہیں۔ اب آج کل سوشل میڈیا پر جو ہماری قوم یوتھ کے بعض لوگ ہیں وہ ان پر کیچڑ اچھالنے میں مصروف ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہرگز نہ صرف مناسب ہی نہیں بلکہ یہ فعل قابل مذمت ہے۔ آبویسلی یہ تمام اداکارائیں یا جو ماڈلز ہیں یہ کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی بہنیں ہوں گی، اور کچھ تو ایسی بھی ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں، وہ کسی کی بیگمات ہوں گی، کچھ ایسی ہیں جو کہ آلریڈی والدہ بن چکی ہیں۔ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ایک میجر ریٹائرڈ ہے جس نے اس وقت ایسے لگتا ہے کہ پوری قوم کو، خاص طور پر میں قوم کی نہیں بات کر رہا لیکن ایک مخصوص قوم کو جس کو ہم لوگ قوم یوتھ کے نام سے جانتے ہیں، اس کو اور پاک فوج کو آگے لگایا ہوا ہے۔ پاک فوج کو وہ نشانہ بناتا ہے، پاک فوج کے اعلیٰ موجودہ اور سابق جو عہدیدار ہیں ان کو وہ نشانہ بناتا ہے۔ پہلے اس پر واہ واہ کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اب سننے میں یہ آیا ہے کہ اس سے خود کو لا تعلق کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو ریٹائرڈ میجر ہے اس کا اپنا ماضی بھی کوئی قابل رشک نہیں ہے۔ حال ہی میں اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے اور بعد میں اپنے ایک ویلاگ کے ذریعے اس میجر نے ان 4 اداکاراؤں یا ماڈل جو ہیں ان کے نام کے پہلے حروف بتائے، یعنی مخفف بتا کر اس نے یہ کہا کہ یہ جو 4 ماڈل یا اداکارائیں ہیں یہ مبینہ طور پر اسلام آباد میں ISI کے کسی سیف ہاؤس میں جاتی رہی ہیں، اور وہاں یہ اس وقت کے آرمی چیف
اور اس وقت کے DGISI کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی ہیں، جو کہ دونوں اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک فوج سے ریٹائر ہونے والا میجر یہ دعوے کر رہا ہے، اور بعض جگہوں پر تو افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اس میس کا نام بھی بتا رہا ہے کہ فلاں میس میں، فلاں سیف ہاؤس میں یہ رنگ رلیاں مناتی رہی ہیں۔ اس کے بعد اب اس میجر نے نام نہیں لیا، لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان اداکاراؤں کے نام لیے جانے شروع ہو گئے۔ اب کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ ایک ان میں سے اداکارہ یا ماڈل جو ہے وہ معاف کیجیے گا، وہ برٹش نیشنل ہے۔ اب اس نے یہ مطالبہ کیا ہے اس میجر ریٹائرڈ سے کہ وہ 3 دن کے اندر اندر معافی مانگے، ورنہ وہ اس کے خلاف برطانیہ کی عدالت میں جائے گی۔ اور اب آپ دیکھیے گا کہ یہ میجر جو ہے وہ معافی مانگنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ لیکن کبھی یہ میجر کہتا ہے کہ پاک فوج سے 5000 میجر جو ہیں وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ پاک فوج میں یہ ہو رہا ہے، پاک فوج کے اندر جو افسران جو ہے وہ بغاوت پر خدا نخواستہ اتر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ جید مستند صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ میجر جو ہے یہ اب پاکستان میجر ریٹائرڈ جو پاک فوج سے ریٹائر ہوا ہے، یہ میجر اب بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ہاتھوں جو ہے وہ اب استعمال ہو رہا ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس کا ثبوت تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بات ظاہر ہے کہ اس میجر کو یہ میجر وہی کام کر رہا ہے جو بھارت کی خفیہ ایجنسی ایسا کام کبھی نہیں کر سکی۔ اور اس پر بھارت کے ایک ریٹائرڈ میجر ہیں، میجر گورو آریہ، وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب عمران خان اور PTI نے وہ کام کر دکھایا ہے جو بھارت اربوں کھربوں روپے خرچ کر کے نہیں کروا سکا، یعنی پاکستان فوج کو بدنام کرنا یا خدا نخواستہ پاکستان فوج کے اندر کوئی تقسیم پیدا کرنا۔ تو یہ جو میجر ہے، امید ہے میں آپ کو اس میجر کا بھی بتا دوں کہ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح اس کو آرمی سے نکالا گیا یا اس کو ریٹائر کیا گیا، کس طرح اس کی اب پینشن جو ہے وہ ضبط ہو چکی ہے، اس کی تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ ضبط ہو چکی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کا جو قومی شناختی کارڈ ہے اس کو بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ معطل یا سسپینڈ کیا گیا ہے، اس کا پاسپورٹ کینسل کر دیا گیا ہے، یعنی حکومت پاکستان نے اسے لا تعلقی کا اعلان کر رکھا ہے۔ لیکن اس طرح کے لوگوں کو اپنانے والے دیگر ممالک میں بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے جس طرح کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کسی خفیہ ادارے کے لیے، کسی دوسرے خفیہ ادارے کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن اگر کام نہیں بھی کر رہا تو کم از کم اس کی ان حرکات سے ان اداروں کو تقویت ضرور پہنچتی ہے، اور پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ کافی حد تک بدنام ہو رہی ہے۔ لیکن نہ ٹویٹر اس کا اکاؤنٹ بلاک کرتا ہے اور یہ بے سروپا باتیں کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ پاکستان کی جو اداکارائیں ہیں، اب ان میں سے ایک اداکارہ جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو چکے ہیں کہ جناب اچھا اسی لیے 2 سال یا 3 سال قبل اس اداکارہ کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی دیا گیا، اچھا اس کی یہ خدمات تھیں، یہ فوجیوں کے ساتھ میس میں جاتی تھی۔ مطلب یہ اب باتیں سر عام ہو رہی ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کی ذات پر کوئی بے سروپا الزام لگا دیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے الزامات کا اگر ثبوت بھی ہو تو اسے سوشل میڈیا پر اچھالنا مناسب نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت سی اداکاراؤں کی آڑ میں بہت سی ایسی خواتین ہوں گی، ماڈلز کی آڑ میں بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جن کا دھندا کچھ اور ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سیاست کی آڑ میں بہت سی خواتین نے بہت سے گل کھلائے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حال ہی میں لاہور میں جو ایک خاص آپ یہ کہہ لیں کہ سوشلائٹس یعنی سوشل سرکل میں گھومنے پھرنے والی خواتین کے جس سرکل کو بے نقاب کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے، اور کس طرح یہ خواتین عمر رسیدہ سیاستدانوں کو اپنے دام میں جو ہے وہ لے کر پھر ان سے شادیاں کرتی ہیں، پھر ان سے لاکھوں کروڑوں روپے بٹورتی ہیں، پھر ان سے سونے ہیرے کے جواہرات لیتی ہیں، پھر فارن ٹرپس لگاتی ہیں، پھر
ان کے اکاؤنٹ میں اچانک کروڑوں روپے کا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر FIA اور FBI ان پر تحقیقات کرتی ہیں، ان کو نوٹسز جاری کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور شاید آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک ہمارے پاس کسی چیز کا کوئی واضح مدلل ثبوت نہ ہو تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی خاتون ہو کہ مرد ہو اس کا نام نہ لیا جائے، until and unless کہ جی وہ کسی کے پاس ثبوت ہے، نام ہے۔ اب میرے پاس بعض اوقات نام بھی ہوتے ہیں، ثبوت بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح کے معاملات پر لب کشائی نہ کروں، کیونکہ ہماری تربیت، ہماری اخلاقی اقدار ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ البتہ یہ جب آڈیوز والا جو معاملہ ہوتا ہے، جب وہ لیک ہو جاتی ہے تو پھر وہ پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کو نشر کرنا، اس پر تجزیہ کرنا، گفتگو کرنا، تبصرہ کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہر پاکستانی کا یہ حق بنتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔